الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلی کلاس میں فعل والے حصے کا آغاز کیا تھا اور پہلے لیسن میں ہم نے فعل کی تعریف اور اس کے کچھ بنیادی جو قواعد ہیں اس سے متعلق جو بنیادی چیزیں کچھ جڑی ہوئی ہیں ان کو ہم نے دیکھا تھا، پلس جو فعل ماضی کی گردان ہے اس کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ ایک اوور ویو تو اس کا ہم نے پوری گردان کا دیکھ لیا تھا، لیکن پھر 1 بائی 1 جو اس کے سیغے ہیں 14 ان میں سے ہم نے آدھے ڈیٹیل میں ڈسکس کیے تھے اور باقی آدھے جو ہیں وہ آج کے لیسن نمبر 2 میں ہیں۔ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ ہماری کلاس ابھی شروع ہوئی ہے فعل کی اور ایک کلاس ہوئی ہے تو یہ تھوڑی نئی چیز بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے نا جو پچھلے لیسن میں چیزیں پڑھی تھیں ان کا بھی ایک کوئک ریویو کر لیں۔ اس سے ایک تو جو لوگ کلاس اٹینڈ کر چکے ہیں ان کی تھوڑی ریویژن ہو جائے گی، پلس اگر کوئی نئے ساتھی آئے ہیں جو پچھلی کلاس نہیں اٹینڈ کر سکے تو ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو فعل تو بڑی سمپل چیز ہے کہ جی یہ کام کرنے کا نام ہے جس کو ہم انگلش میں ورب کہتے ہیں، اور فعل 3 قسم کا ہوتا ہے: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ اور فعل ماضی اور فعل مضارع تو وہی ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی پاسٹ اور امپیریٹو۔ فعل مضارع کا فرق یہ ہے کہ چونکہ اردو میں اور انگلش میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے، ایک فیوچر ٹینس ہوتا ہے، یعنی زمانہ حال اور زمانہ مستقبل، لیکن عربی میں فعل مضارع ہے جو کہ ان دونوں کو کور کرتا ہے۔ اس کی تفصیل جب وقت آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے۔ پھر ہم نے اس کی کچھ مثالیں دیکھی تھی۔ اچھا، بنیادی طور پر فعل ماضی کو ہم سمجھتے ہیں اور پھر ماضی سے آگے باقی صیغے بنتے ہیں۔ جیسے فرض کیا مدد کرنا کی اگر ہم نے عربی دیکھنی تو ہم کہیں گے ناصرہ، ٹھیک ہے؟ تو اب ناصرہ جب سامنے ہمارے آ جائے گا تو پھر ہم اس سے بنائیں گے آگے اس کی مختلف شکلیں، ماضی کی بھی اور پھر دوسرے مضارع کی بھی اور امر کی بھی۔ تو اس لیے بیسیکلی ہم فعل ماضی کو سمجھیں گے اور اس کے بعد پھر اس کی بنیاد پہ دوسری چیزیں بلڈ ہوں گی۔ تو پھر یہ ہے کہ جیسے جملہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو جملہ فعلیہ، پہلے ہم نے جملہ اسمیہ تو سیکھ لیا اسم والے پورے، اب جملہ فعلیہ جو ہے وہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے، تو اس میں ایک کام کرنے والا ہوگا اور ایک کام ہوگا۔ تو کام کرنے والا جو جملے میں ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، اس کو ہم انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں اور اردو میں بھی فاعل کہتے ہیں، عربی میں بھی فاعل کہتے ہیں، فعل کرنے والا۔ اور فاعل جو ہے وہ مستتر ہوتا ہے، یعنی چھپا ہوا بھی ہوتا ہے اور ظاہر بھی ہوتا ہے۔ جب نام نہ لکھا ہو کام کرنے والے کا تو وہ مستتر کہلائے گا، اور جب اس کا نام یا اس کی پوزیشن کلیئر ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ ظاہر ہے۔ جیسے خالی اگر دارابا کہیں تو وہ ہے اس نے مارا، اب اس جو ہے وہ ضمیر ہے اور یہ یعنی فاعل یہاں مستتر ہے۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں دارابا الاستاذ ہو تو اب استاد جو ہے وہ فاعل ظاہر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر ہم نے دیکھا تھا کہ حروف مادہ ہوتے ہیں، روٹ لیٹرز، یعنی اگر وہی ہم ماضی کی بات کریں تو فعل ماضی کے جتنے بھی بنیادی افعال ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کچھ حروف مادہ یعنی روٹ لیٹرز ہوتے ہیں جو اس لفظ کی یا اس فعل کی جو بھی شکل ہو وہ برقرار رہتے ہیں، اور عام طور پر وہ 3 ہوتے ہیں، گو کہ 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی 6 حرفی بھی ہوتا ہے فعل اور 4 حرفی بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر یعنی 99% تک جو ایسے افعال ہیں جن میں 3 ہی ہوتے ہیں، جس کی مثالیں یہ آپ دیکھیے: ضربا، سامعہ، حسبا۔ اب اس میں ضاد را با ہے، اس میں سین میم عین ہے، اس میں ہا سا سین با ہے۔ تو یہ ہیں روٹ لیٹرز۔ تو روٹ لیٹرز اگر پتہ ہوں تو پھر اس سے ہم آگے ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ اس کے مختلف صیغے کیسے بنتے ہیں۔
پھر دوسری چیز ہم نے، ایک تو یہ روٹ لیٹر سے، دوسری چیز ہم نے دیکھی تھی کہ وزن ہوتا ہے اور سیگا ہوتا ہے۔ وزن یعنی ایک سٹرکچر ہے کسی لفظ کا کہ وہ کس سانچے میں ڈلا ہوا ہے، کس ڈائی میں بنا ہوا ہے۔ دوسری چیز ہے اس کی حالت، وہ جو بدل رہی ہے حالت ساتھ ساتھ، یعنی ماضی میں وہ واحد کے ساتھ میں کیسا ہے، تثنیہ میں کیسا ہے، جمع میں کیسا ہے، مذکر میں کیا حالت ہوگی، مؤنث میں کیا حالت ہوگی، حاضر میں کیا حالت ہوگی، غائب میں کیا ہوگی، متکلم میں، یہ مختلف حالتیں ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ہم صیغہ۔ لیکن ایک ہے بنیاد اس کی کہ وہ کس شکل میں ہے، یعنی وہ کس ڈائی میں یا کس سانچے میں ڈلا ہوا، تو اس کو ہم وزن کہتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ غور کریں اس چارٹ پہ تو یہ 3 وزن یہاں دیے ہوئے ہیں، ایک ہے فاعلہ، دوسرا ہے فاعلہ اور تیسرا ہے فاعولہ۔ اس میں فرق کیا ہے؟ تینوں میں فا اور لام کی حالت سیم ہے، فا کے اوپر بھی زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے۔ تو فرق کہاں ہے؟ یہ بیچ والا جو عین کلمہ ہے نا، یہ اس کے اوپر زبر ہے، یہاں پہ زیر ہے اور یہاں پہ پیش ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو 3 وزن ہیں، یعنی کچھ فعل فاعلہ کے وزن پہ ہوں گے، کچھ فاعلہ کے وزن پہ ہوں گے، کچھ فاعولہ کے وزن پہ ہوں گے۔ فاعولہ جو وزن ہے، یہ جو تیسرے نمبر پہ آخری ہے، اس کے وزن پہ بہت ہی کم تعداد میں افعال ہوں گے جو کبھی کبھار واسطہ پڑے گا ان سے۔ اس سے زیادہ فاعلہ کے وزن پہ ہوں گے اور سب سے زیادہ فاعلہ کے وزن پہ ہوں گے۔ تو وہ جو بنیادی فعل ہوگا ماضی کا، وہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اس میں سے کس وزن کا ہے، اور پھر اسی وزن کے حساب سے اس کی گردان بن جائے گی۔ یعنی جو مختلف 14 حالتیں ہم نے پچھلے لیسن میں بھی ایک اجمالی جائزہ ایک ہلکا سا دیکھا تھا، وہ 14 کے 14 سیگے اسی وزن کے حساب سے پھر بن جائیں گے۔ تو جیسے فاعلہ کے وزن پہ دارابا، فتحہ، ناصرہ، یعنی تینوں حروف کے اوپر زبر ہے، جبکہ فاعلہ کے وزن پہ سامعہ، حسیبہ، غاضبہ، یعنی درمیان والا جو عین کلمہ ہے اس کے نیچے زیر ہے۔ اور فاعولہ کے وزن پہ کاروما، کابورا، شاروفہ، یعنی اس میں درمیان والا جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر پیش ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے آگے تھے ہم اس کے یہ گردان کہلاتی ہے۔ عام لفظوں میں آپ نے بھی یہ لفظ سنا ہوگا، کیونکہ اردو میں بھی جب ہم گرامر پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اس کو اسی طرح گردان کا لفظ دیتے ہیں۔ یعنی یہ مختلف جو شکلیں بدلتا ہے نا فعل، وہ جنس کے حساب سے، حالت کے حساب سے اور تعداد کے لحاظ سے جب مختلف شکلیں ہوتی تو یہ سارے اس کے مختلف سیغے ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل ملا کے جو ایک سیٹ بنتا ہے نا وربز کا، اس کو ہم گردان کہتے ہیں۔ اور یہ فعل ماضی کی گردان آپ کے جو پیج پہ نظر آ رہی ہے اسکرین پہ، یہ 14 مختلف شکلیں ہیں۔ اب ان میں سے ہم نے جلدی تو ان سب کی بات کر لی تھی کہ کیسے ان کی بناوٹ ہوئی ہے، لیکن ان کی تفصیل ہم نے یہ والے 6 پہلے والے پلس ایک یہ متکلم واحد والا، ان کو ہم نے ذرا تفصیل سے پڑھا تھا۔ باقی جو 7 ہیں وہ ہم نے کہا تھا اگلے لیسن میں آئیں گے۔ تو اب آج ہمارا جو اگلا لیسن ہے اس میں ہم نے باقی سیغے بھی سیکھنے ہیں، اور ساتھ ہم نے ان کو ملا کے یہ جو 14 ہے نا، ان سب کو ایک ساتھ کر لیتے ہیں۔ تو جو پہلے ہم نے دیکھے تھے وہ اگر میں دوبارہ ان کو ذرا کوئکلی دیکھوں تو دیکھیے، پہلا ہے خراجہ۔ خراجہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ نکلا۔ اب یہ خراجہ لے لیں یا جالسا لے لیں وہ بیٹھا، یا لے لیں کاروما لے لیں کہ اس پر کرم ہوا، یا آپ سامعہ لے لیں کہ اس نے سنا، ٹھیک ہے، یا ذہبہ وہ گیا، تو وہ بات ایک ہی ہے۔ تو اسی طریقے سے باقی 14 سیغے بنیں گے۔ تو آپ ہم نے مثال لی ہے خراجہ کی۔ خراجہ کا مطلب ہے وہ گیا یا وہ نکلا۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا وہ یہاں سے خارج ہوا، یا یہ چیز یہاں سے خارج ہوئی، یا گاڑی یہاں سے خارج ہوئی، تو یہ وہی ہے لفظ، عربی سے ہی آیا اردو میں۔ تو خراجہ وہ نکلا، یعنی یہ مذکر کے لیے ایک بندہ اگر کہیں گیا ہے یا کہیں سے نکلا ہے تو اس کو ہم کہیں گے خراجہ، اور یہ اس کا فاعل ہے ہوا۔ پھر 2 اگر ہوں مذکر تو وہ ہوگا خراجہ، یعنی آخر میں جو جیم ہے اس کے ساتھ ایک الف لگ جائے گا، ٹھیک ہے، خراجہ کے بعد الف لگی اور یہ 2 کے لیے تسنیہ بن گیا۔ تو خراجہ یعنی وہ دونوں نکلے، وہ 2 مذکر نکلے۔ تیسرا ہم نے دیکھا تھا خراجو، اس کے اندر کیا ہوا؟ خراجہ تو وہی ہے 3 حروف، اس کے بعد واو ساکن اور الف، یہ ساتھ مل جائے تو یہ جمع کی علامت ہے۔ تو یہ خراجو، جالسو،
ذہبو، یہ سارے کے سارے اسی شکل میں ہی بنے گے. ٹھیک ہے جی. تو خرجو وہ سب مذکر نکلے. تو خرجہ کی کا فاعل ہے ہوا، اور خرجا یعنی دونوں کا فاعل ہے ہما، اور خرجو یعنی سب جو ہیں گے تو وہ پھر ہم ہو جائے گا. یہ ہم ضمائر ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہمنا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں اسم والے حصے میں بھی، یہ وہی ضمائر ہیں. تو یہاں پہ یہ مستتر یعنی چھپا ہوا جو فاعل ہے نا وہ یہ ہے یہاں سے. اچھا، اس کے بعد جو باقی اگلے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک تو ہے خراجت. اب خراجت کیا ہے؟ خراجہ وہی ہے، آگے تا ساکن لگی، تو تا ساکن اگر لگی ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ واحد مؤنث کی بات ہو رہی ہے، وہ نکلی. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ضمیر اس کا یا فاعل کیا ہے؟ وہ ہیا ہے. پھر خراجہ تا، یہ تا کے ساتھ الف لگ گیا تو خراجہ تا، یہ دو مؤنث، جس طرح خراجہ سے خراجہ ہے نا دو مذکر کے لیے، تو خراجت سے خراجتا. تو یہ خراجتا کا مطلب کیا ہے؟ وہ دونوں نکلی، یعنی ان کی اس کی ضمیر بھی ہما، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، تسنیہ کی ضمیر ہما ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے تھا خراجنا. اگر مؤنث دو سے زیادہ ہوں یعنی جمع ہوں تو پھر ہم کہیں گے خراجنا، ذہبنا، جلسنا. ٹھیک ہے. خراجنا وہ نکلی، ذہبنا وہ گئیں، جلسنا وہ سب بیٹھی. تو یہ ان کا جو فاعل ہوگا وہ کیا ہے؟ ہننا، یعنی وہ سب مؤنث. پھر خرجتو، یہ تا کے اوپر اگر دیکھیں یہ تھا نا خرجت، تو یہ اگر تا ساکن ہو تو وہ نکلی، اور خرجتو یعنی تا کے اوپر پیش ہے تو اس کا مطلب ہے میں نکلا. اور یہ مؤنث کے لیے بھی یہی ہوگا، خرجتو میں نکلا یا میں نکلی. جو کہنے والا یا کہنے والی اپنے بارے میں اگر کوئی بات کہے نا تو خرجتو، ذہبتو، جلستو، قراتو، میں نے پڑھا. تو یہ آخر میں تا کے اوپر پیش آئے تو اس کا مطلب جو بات کرنے والا ہے وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس نے کوئی کام کیا ماضی میں، تو وہ کہے گا خرجتو، میں نکلا. ٹھیک ہے. یہ وہ 7 صیغے تھے جو ہم پچھلے لیسن میں پڑھ چکے تھے. اور اب ہم باقاعدہ آج کا لیسن جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں، جو کہ لیسن نمبر 2 ہے. وہی فعل ماضی کا پیچھے حصہ جو ہم نے پڑھا تھا اس کا تسلسل ہے آگے. ابھی جو ہم نے 7 صیغے دیکھے ہیں نا، انہی کو آگے والے جو باقی 7 ہیں وہ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں. پہلا دیکھیے خراجت، خراجتا. خراجت تو ہے نا وہ نکلی، یعنی واحد مؤنث کے لیے. اور اب ہم بات کر رہے ہیں حاضر کی، یعنی جو لوگ موجود ہیں، جو سیکنڈ پرسن کہلاتا ہے نا انگلش میں. یعنی جیسے آپ لوگ سن رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں تو میں متکلم ہوں، خرجتو میں نے اپنے بارے میں کہا، میں نکلا. لیکن اب میں آپ کی بات کر رہا ہوں. باقی جو 6 ہم نے پڑھے تھے وہ غائب کے تھے، کہ یعنی میں بتا رہا ہوں آپ کو لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جو موجود نہیں ہے بات میں. میں نے کہا وہ نکلا. اب وہ کون نکلا؟ وہ وہاں موجود نہیں ہے، یا وہ نکلی، یا وہ دونوں نکلے، یا وہ دونوں نکلیں، یا وہ سب نکلے، یا وہ سب نکلی. یہ 6 کے 6 غائب ہیں. اب ہم یہ جو اگلے 6 آ رہے ہیں نا ان کی بات کر رہے ہیں، یہ حاضر ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ میں بات کر رہا ہوں تو آپ حاضر ہیں. ٹھیک ہے. میں متکلم ہوں، آپ حاضر ہیں. اور اگر آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو آپ متکلم ہیں اور میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے. سیکنڈ پرسن میں ہو جاؤں گا. تو اب میں چونکہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ سیکنڈ پرسن ہیں، تو میں فرض کیا آپ 13 لوگ جو موجود ہیں، میں آپ میں سے کسی کو کہہ رہا ہوں خراجتا، کہ تو نکلا. ٹھیک ہے. ایک کی بات ہو رہی ہے کہ تو نکلا، جس کو ہم انگلش میں یو کہتے ہیں. اب انگلش میں یہ ہے کہ وہ واحد ہو، جمع ہو، تسنیہ ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، سب کے لیے یو ہی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اردو میں بھی ہم مذکر مؤنث کے لیے تم ہی استعمال کرتے ہیں، اور جمع کے لیے چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو ہم آپ استعمال کرتے ہیں. لیکن عربی میں یہ 6 کے 6 میں فرق ہے. 2 ایک جیسے ہوتے ہیں جو تسنیہ والے ہوتے ہیں، لیکن باقی علیحدہ علیحدہ ہیں. اب جیسے خراج تا، اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو آخر میں تا ہے نا، تا کے اوپر زبر، یہ بتا رہی ہے کہ واحد مذکر حاضر، یعنی جس سے بات کی جا رہی ہے وہ ایک ہے اور مذکر ہے اور موجود ہے، تو اس کو کہا جا رہا ہے خراج تا، تو نکلا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کون ہے فاعل؟ انتا، یو. خرجتما اگر اگلا صیغہ دیکھیں تو خرجتما، اس میں دیکھیے تما یعنی انتما، تم دونوں. تو خرجتما تم دونوں نکلے. اب یعنی میں آپ میں سے کسی 2 لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ تم دونوں
یا آپ دونوں نکلے. خرجتما تو یہاں پہ فاعل ہے انتما. ٹھیک ہے. اس کے بعد جمع کی بات اگر کریں, ابھی ہم یہ والے جو تین ہے نا, یہ تینوں مذکر کی بات ہوگی. دو ہو گئے. اب تیسرا کیا ہے؟ خرجتم. یہاں پہ فاعل کیا ہے؟ انتم, آپ سب یا تم سب. تو خرجتم آپ سب نکلے. اب جیسے آپ 13 لوگ موجود ہیں کلاس میں, تو میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سب نکلے. اب جب مذکر اور مؤنث مکس ہوں تو اس کے لیے صیغہ پھر مذکر والا ہی استعمال ہوتا ہے. خرجتم کہیں گے ہم. ٹھیک ہے. تو تم سب نکلے. اب یہ بات ہو گئی مذکر کی. اب آ جائیں مؤنث کی طرف. مؤنث میں جو 3 صیغے ہیں اسی طرح بہت آسان ہے. وہاں مذکر کے لیے تھا خرجتا, تو مؤنث کے لیے خرجتی. جس طرح انتا تم اور انتی تم مؤنث کے لیے, تو اسی طرح خرجتا تم نکلے, تو خرجتی تم نکلی. یعنی ایک مؤنث ہے, عورت ہے یا لڑکی ہے, تو اس کو میں کہہ رہا ہوں خرجتی, تو نکلی. اور اگر 2 ہوں مؤنث تو ہم کہیں گے خرجتما. خرجتی جو ہے اس کا فاعل ہے انتی, یعنی تم مؤنث. خرجتما تم دونوں نکلی, اس کا فاعل ہے انتما. یہ مذکر میں بھی انتما ہے اور مؤنث میں بھی انتما ہے, یعنی تسنیہ میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے. پھر جو جمع آئے گی مؤنث کے لیے وہ ہے خراجتن, یعنی آخر میں جو تننا ہے نا, تاکہ اوپر پیش نون مشدد اور ساتھ اوپر زبر, تو یہ خراجتن یہ ہوگا تم سب نکلی مؤنث. تو انتنا ہوتا ہے تم سب. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اسی وزن پہ ہوگا ذہبتن تم سب گئی, جلستن تم سب بیٹھی, اکلتن تم سب نے کھایا. یعنی یہ مؤنث کے لیے اگر کہنا ہو جمع کے لیے تو خراجتی, خراجتما, خراجتن. تو یہ 3 ہو گئے مؤنث کے. 3 پہلے ہو گئے تھے مذکر کے, تو یہ 6 ہو گئے پورے. 7 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اب کیا رہ گیا پیچھے ہمارے پاس؟ صرف ایک, وہ ہے خراجنا. یہ متکلم ہے. ایک ہو بولنے والا تو وہ ہے خراجتو, تا کے اوپر پیش. خراجتو اس کو لمبا نہیں کرنا, وہ اور لفظ بن جائے گا. تو خراجتو میں نکلا, اور خراجنا ہم نکلے. یعنی بولنے والے ایک سے زیادہ ہیں, یا جو بول رہا ہے وہ سب کے بیاف پہ بول رہا ہے کہ ہم سب نکلے. اب اس میں 2 ہوں تو پھر بھی خراجنا ہے, اور 2 سے زیادہ ہوں تو پھر بھی خراجنا ہے. یہ متکلم میں یہ ہے کہ واحد کے لیے ایک ہے, اور پھر 2 یا 2 سے زیادہ کے لیے دوسرا ہے خراجنا. جبکہ غائب اور حاضر کے لیے 3 ہے. یعنی واحد کے لیے اور ہے, تسنیہ کے لیے اور ہے, اور جمع کے لیے اور ہے. اس لیے 15 نہیں ہے, ٹوٹل 14 بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی 15 ہیں, لیکن تسنیہ کے لیے بھی خرجنا ہے اور جمع کے لیے بھی خرجنا ہے. تو اس میں ہماری جو فائل ہے وہ کیا ہے؟ نحنو. نحنو کہتے ہیں ہوئی یا ہم, یہ ہے نحنو. تو اس طرح سے ہمارے یہ پورے ہو گئے 14 کے 14 صیغے. اور یہ اگر آپ کے پکے ہو گئے تو پھر آگے کی منزل بڑی آسان ہو جائے گی. تو آپ لوگوں نے اس پہ بہت محنت کرنی ہے. اگر تو کسی کو پہلے بیسک نالج ہے تو بڑی اچھی بات ہے, نہیں تو جنہوں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے, ابھی وہ فیل کو 0 سے سٹارٹ کر رہے ہیں, تو ابھی یہ وقت ہے زیادہ محنت کرنے کا. یہ 14 کے 14 صیغے آپ ایک تو رٹا بھی لگا لیں, ان کو اچھی طرح سمجھ بھی لیں, کیونکہ یہ ایک طرح کی بنیاد ہے ہمارے فیل والے حصے کی, اور اسی کے اوپر ہماری آگے والی بلڈنگ کھڑی ہونی ہے. تو ان کی آپ بناوٹ, ان کی آپ مختلف شکلیں, ان کی آپ تعداد کے لحاظ سے دیکھیں کیسے تبدیلی ہوتی ہے, جنس کے لحاظ سے کیسے تبدیلی ہوتی ہے, حالت کے حساب سے کیسے تبدیلی ہوتی ہے, یعنی متکلم, حاضر اور غائب کے لحاظ سے. تو یہ 14 شکلیں جو ڈفرینٹ ہیں نا, ان پہ آپ نے 1 بائی 1 ہر صیغے پہ غور کرنا ہے. اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ اچھا اگر مؤنث ہو تو واحد کی شکل یہ ہے, تسنیہ کی یہ ہے, جمع کی یہ ہے. اور اگر مذکر ہو تو واحد کی شکل یہ ہے, تسنیہ کی یہ ہے, اور جمع کی یہ ہے. اور پھر متکلم ہو تو یہ شکل ہے, غائب ہو تو یہ شکل ہے, اور حاضر ہو تو یہ شکل ہے. تو یہ زیادہ نہیں ہے, 14 مختلف شکلیں. اگر آپ نے یہ ان کو سمجھ لیا تو اسی کے مطابق ہر لفظ کو آپ بنا سکتے ہیں پوری گردان. اچھا, اب اس کو میں اگر تھوڑا سا مزید زور دینے کے لیے پہلے ہم یہ تھوڑا سا آگے دیکھ لیں, یہ ہمارا جو اگلا حصہ ہے, اس کے بعد میں یہ گردان کو ایک دفعہ پھر آپ کے لیے ریپیٹ کر دوں گا لکھ کے. اچھا, اگلی بات کیا ہے کہ فعل ماضی کی گردان سمجھنے کے بعد
یہ واضح ہو گیا کہ گردان کا ہر صیغہ اپنی جگہ مستقل جملہ فعلیہ ہے. یہ دیکھیے کہ یعنی ویسے تو یہ بظاہر لگتا ہے ایک ایک لفظ ہے، لیکن یہ ایکچولی اپنی جگہ پہ ایک پورا جملہ ہے. خرجنا ہم سب نکلے، خرجتو میں نکلا، خرجتا تم نکلا. یعنی جس کو بھی لفظ کو دیکھیں گے تو وہ ایک پورا جملہ ہے. اردو کے لحاظ سے ہمیں ظاہر 2 3 یا 4 الفاظ لگا کے یہ جملہ بنانا پڑتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک ہی لفظ، یہ ایکچولی 2 لفظ ہیں، وہ جوڑ کے لکھے ہوئے ہیں کیونکہ ساتھ اس کے ضمیر لگی ہوئی ہے، تو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک ہے. تو یہ فاعل اور فعل مل کے یہ جملہ بنا ہے، تو وہ بظاہر ایک لفظ ہے لیکن یہ اس کے اندر پورا جملہ چھپا ہوا ہے. تو جس طرح سے جملہ اسمیہ میں کم از کم 2 جز ہوتے ہیں، یعنی مبتدا اور خبر. یہ اب آپ سمجھ لیں کہ ہم نے جو اسم والے حصے میں پڑھا تھا نا، وہ چیزیں ساتھ ساتھ ریپیٹ ہوتی رہیں گی. تو اسی طرح جملہ فعلیہ میں بھی کم از کم 2 جز ضروری ہوتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہے؟ ایک فعل اور دوسرا فاعل. جملہ اسمیہ جو ہے وہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اسی طرح جملہ فعلیہ جو ہے وہ فعل سے شروع ہوتا ہے. یہ ایکچولی پہچان ہی ہے کہ کوئی جملہ عربی کا قرآن پاک میں ہو یا کہیں اور ہو، تو اگر وہ پہلا اس کا لفظ جو ہے وہ اگر اسم ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ جملہ اسمی ہے، اور اگر وہ فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. اور اگلی بات کیا ہے کہ فعل کے بنیادی حروف 3 یعنی خا، را اور جیم کے بعد جو ضمائر آئی ہیں انہیں تا، الف، تما اور تنا ظاہر کر رہے ہیں، اور یہ سب فاعل بن کر آئی ہیں. یعنی یہ جو جیسے یہ ہے نا خرجنا، تو اس میں جو نون الف نا ہے یہاں سے پتہ چل رہا ہے اس کا فاعل کیا ہے. پھر کسی میں تا لگی ہوئی ہے، کسی کے اوپر تا کے اوپر زبر ہے، کوئی ساکن ہے، کوئی پیش ہے، کوئی زیر ہے، تو وہ تا سے ہم پہچان رہے ہیں. پھر الف سے پہچان رہے ہیں، پھر تما لگا ہوا ہے، کہیں تنا لگا ہوا ہے، تو یہ اس کی پہچان ہے کہ یہ فاعل کون سا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد ہماری یہ تمرین ہے، یعنی ایکسرسائز جو ہے ہماری آج کی، تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خالی جگہ پہ آپ نے پر کرنا، جیسے پچھلے لیسن میں تھا نا، بالکل اسی طرح آسان سا ہے. کہ اب دیکھیے خارجہ بنیادی لفظ ہے، وہ جو اس میں روٹ لیٹر کیا ہے؟ خا، را اور جیم. تو خارجہ کو ہم نے کافی بار ڈسکس کر لیا، تو آپ کو مطلب پتہ چل گیا، وہ نکلا. لیکن اب اسی خارجہ کی مختلف شکلیں آپ نے استعمال کرنی ہے. یہاں دیکھیے لگا ہوا ہے الاسو کے، بازار کی طرف. تو انتم یہ ہے فاعل. تو اب اس کے مطابق آپ نے اگر یہاں لگانا ہو خراجہ کو، تو اس کی کیا شکل بنے گی؟ خرجتم. ٹھیک ہے نا، انتم تم سب. تو خرجتم الاسوق، تم سب بازار کی طرف گئے یا بازار کی طرف نکلے. تو اسی طرح انتما اگر ہوگا من البیتی، گھر سے، تو تم دونوں نکلے تو ہم کیا کہیں گے؟ خرجتما. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی میرا خیال سارا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انشاءاللہ کر لیں گے، کیونکہ ہم نے 14 کے 14 سیکھے، پچھلی کلاس میں بھی ڈسکس کیے تھے، آج پھر ریپیٹ کر لیے، تو انشاءاللہ آپ یہ آسانی سے کر لیں گے. یہ ایک خارجہ کو ہی بنیاد بنا کے آپ نے ہر جگہ استعمال کرنا ہے. اچھا، اس کے بعد مزید ایکسرسائزز ہیں اگلے پیج پہ، وہ بھی دیکھ لیں. یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے خود کوئی مناسب فعل لگانا ہے. یعنی ابھی تک آپ نے جتنے فعل سیکھے ہیں، مثلا ذہبا وہ گیا، ٹھیک ہے، خرجا وہ نکلا، جلسا وہ بیٹھا، ٹھیک ہے، قرأ اس نے پڑھا، اکلا اس نے کھایا. اسی طرح آپ ایون ڈکشنری میں سے دیکھ کے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی نہیں آتا. اب آپ نے یہ آگے والا حصہ دیکھنا ہے، اور پیچھے جو شروع میں خالی جگہ ہے وہاں پہ آپ نے کوئی بھی مناسب فعل استعمال کر کے یہ جملہ پورا کرنا ہے. دیکھیے یہ لکھا ہوا نا، البنتو علل کرسی، لڑکی کرسی پر. اب لڑکی کرسی پر آپ سوچ لیں خود ہی کہ کیا ہوا ہوگا، اس نے لڑکی کرسی پر بیٹھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ جالسا کا استعمال کریں گے. اب یہ تو ہوگی اس کی بنیادی شکل جالسا. کلیئر نہیں لکھا ہوا. اچھا یہ دیکھیے جالسا، تو لیکن یہ ہے البنتو. اب یہ ایک لڑکی ہے، یعنی مؤنث ہے اور غائب ہے. کوئی بات کر رہا ہے کہ یہ لڑکی کرسی پر بیٹھی، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ہم نے جو سیکھا ہے تو جالست ہوگا. ٹھیک ہے، جالست، لڑکی کرسی پر بیٹھی. اگلا کیا ہے؟ الخادم مع الاولادی، خادم یا ملازم لڑکوں کے ساتھ، مع الاولادی.
یہ ما ہے، عین کے ساتھ یہ نہیں ہے بلکہ یہ بس عین ہے، ما علی اولاد، لڑکوں کے ساتھ۔ اب خادم لڑکوں کے ساتھ کیا کہیں گے، کچھ بھی کہہ لیں، وہ اس نے کھیلا ہے ان کے ساتھ، یا ان کے ساتھ گیا ہے، یا ان کے ساتھ بیٹھا ہے، کچھ بھی کہہ لیں۔ فرض کیا ہم کہیں وہ لڑکوں کے ساتھ گیا ہے ملازم، تو جانا ہے ذہابہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے جی، یہ تو بنیادی شکل ہے نا ذہابہ۔ اب خادم واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے، تو لہذا یہ ایز اٹ از ذہابہ ہی لگ جائے گا۔ ذہابہ الخادم مع الاولاد، ملازم لڑکوں کے ساتھ گیا۔ پھر اگلے میں کیا ہے، الخادمہ تو البابا، خادمہ وہی خادم کی مؤنث ہو گئی، اور باب کہتے ہیں دروازے کو۔ تو اب خادمہ نے دروازے کے ساتھ کیا کیا ہوگا، یا تو اس کو بند کیا ہے، یا اس کو کھولا ہے، یا اس کو صاف کیا ہے، کوئی بھی آپ سوچیں جس کی آپ کو عربی آسانی سے آ جائے وہ کر لیں۔ مثلا اگر کھلنے کی بات کریں تو وہ ہوتا ہے فاتحہ، ٹھیک ہے، فاتحہ۔ تو اب فاتحہ کو آپ یہاں پہ آپ نے فٹ کرنا ہے۔ اب آپ یہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ فاتحہ ہے نا مذکر کے لیے، تو مؤنث کے لیے اس کے مطابق جیسے یہ جالست ہے نا، یہ اشارہ ہے آپ کے لیے، تو جالست کی جگہ کی طرح فاتحہ کو بنا کے یہاں لگا دیں۔ تو اب اسی طرح آپ نے یہ پوری مشق کر لینی ہے، ٹھیک ہے، یعنی 6 جملے ہیں یہ۔ اسی طرح اس کے بعد اگر دیکھیں تو یہ عربی میں ہے اور ان کا اردو ترجمہ کرنا ہے۔ اس میں میرا خیال ہے میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ کتبہ الطالب رسالۃ بالقلم، دیکھیے طالب علم نے قلم کے ساتھ خط لکھا۔ اچھا یہ اب ترجمہ کرتے ہوئے جو پچھلے لیسن کا تھا نا ترجمہ، اس میں کچھ لوگوں نے کیا تو صحیح ہے لیکن وہ لفظ پہ لفظ کیا۔ اب اس کا اگر میں ترجمہ کروں، لکھا طالب علم نے خط ساتھ قلم کے، تو یہ ترجمہ تو ہو گیا ہے لیکن یہ اچھا نہیں محسوس ہو رہا۔ تو ہم کیا کریں گے، سلیس اردو میں ترجمہ کریں گے، طالب علم نے قلم کے ساتھ ایک خط لکھا۔ تو جیسے روانی کے ساتھ ہم کرتے ہیں، چونکہ عربی میں پہلے فعل آتا ہے، فاعل بعد میں آتا ہے، لیکن جب ہم اردو میں بات کرتے ہیں تو ہم پہلے فاعل استعمال کرتے ہیں، تو ترجمہ کرتے ہوئے اسی ترتیب سے کریں گے۔ پھر یہ دیکھیے، قرأ پڑھا، التلمیذ شاگرد نے، القرآن قرآن، فی المدرسہ مدرسہ میں۔ اسی طرح جلست المرأة کہتے ہیں عورت کو، اور الکرسی آپ کو پتہ ہے کرسی پر۔ دخلت داخل ہونا، زینب و فاطمہ تو فی البیت، ٹھیک ہے۔ پھر دخلت طلاب فی المدرسہ، ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، خرجوا نکلا، بعد الدرس۔ یہ اس میں کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو آپ کے لیے ترجمہ کرنا مشکل ہو، بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو فعل استعمال ہو رہا ہے وہ کس شکل کا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا، واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، غائب ہے یا حاضر ہے یا متکلم ہے۔ تو یہ چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو آسانی سے ہو جائے گا۔ اچھا اگلا جو آخری کوشچن ہے وہ ہے کہ ان کا ترجمہ کرنا ہے، یہ والے جو آگے دیے ہوئے ہیں جملے، یہ 5 جملے۔ پہلا ہے نوکر آیا اور اس نے دروازہ کھولا۔ اب نوکر وہی خادم ہے، الخادم، ٹھیک ہے۔ آیا ہوتا ہے جاء، جاء، تو اب یہ پہلے لگ جائے گا فعل، تو جاء الخادم، اور اس نے دروازہ کھولا۔ کھولا کا پہلے ترجمہ کریں گے، دروازے کا بعد میں کریں گے، فتح البابا، ٹھیک ہے۔ جاء الخادم و فتح البابا، یعنی جو مفعول ہوتا ہے نا وہ اس کے اوپر آتی ہے آخر میں زبر، یعنی منصوب ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ چلو پورا لکھ دیتا ہوں، جاء الخادم و فتح البابا۔ میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ فاعل ہے نا، یعنی الخادم، یہ میم کے اوپر جو پیش ہے فاعل ہوگا تو وہ مدموم ہوگا، یعنی رفعی حالت میں ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا رفعی، نصبی اور جری حالت ہم نے بار بار پڑھی ہے۔ تو جو فاعل ہوتا ہے وہ رفعی حالت میں ہوتا ہے، جو مفعول ہوتا ہے وہ نصبی حالت میں ہوتا ہے، یعنی جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، جو مفعول ہے، جو آبجیکٹ ہے، وہ البابو نہیں کہیں گے، البابا۔ لیکن جو کام کرنے والا ہے، فاعل ہے، وہ رفعی حالت میں ہوگا، الخادم۔ اگر فرض کیا دروازہ فاعل ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں البابو، ٹھیک ہے۔ آگے کیا جی، اساتذہ مسجد میں داخل ہوئے،
اور انہوں نے قرآن پڑھا پھر نماز کے بعد گئے. اب آپ دیکھیے یہ جملہ تھوڑا لمبا ہے لیکن آسان ہے, آپ سمجھ لیں یہ تین جملے ہیں. اساتذہ مسجد میں داخل ہوئے, تو پہلے فعل سے شروع کریں گے. داخل ہوئے کیا ہوگا؟ دخلا ایک ہوتا ہے, دو ہوں گے تو دخلا, اور اب یہ جمع ہے نا تو دخلو. ہم نے پڑھا ہے نا ابھی, دخلو الاساتذۃ یا معلمون فی المسجد, یہ آخر میں آ جائے گا. پہلے فعل ہو جائے گا پھر فاعل, اس کے بعد یہ متعلق آ جائے گا فی المسجد. اور کے لیے واو لگا دیں گے. انہوں نے قرآن پڑھا, قرأوا القرآن. اب یعنی آپ نے فاعل نہیں لگانا, وہ اس کے اندر مستتر ہو جائے گا. پھر ثم نماز کے بعد گئے کیا ہوگا؟ ذهبوا. ٹھیک ہے, قرآن پڑھا کا ہو جائے گا قرأوا, اور گئے یعنی ذهبوا. ٹھیک ہے جی, تو قرأوا اور ذهبوا. نماز کے بعد الصلاۃ. پھر تم عورتوں نے کھانا کھایا. اب یہ بڑا ہی سمپل ہے, عورتیں النساء ہوگا, کھانا طعام ہے, اور کھانے کا جو عمل ہے وہ اکلا ہوتا ہے, تو آپ نے وہ جمع مؤنث کے حساب سے اس کا صیغہ بنا لینا ہے. پھر کیا جی, زینب نے دروازہ کھولا پھر پھل کھایا. پھل کہتے ہیں فاکہہ. ٹھیک ہے, لڑکی نے روٹی کھائی, روٹی کہتے ہیں خبزن. خبز ہوگا ویسے تو خبزن, لیکن یہ روٹی کھائی یہ مفعول ہے نا, تو خبزن ہو جائے گا خبزن. لڑکی نے روٹی کھائی, اکلت البنت خبزن. تو یہ ہماری ہو گئی پوری ایکسرسائز بھی ڈسکس ہو گئی. اور ہاں ابھی اگلے پیج پہ بھی 2 جملے اور ہیں, 6 اور 7 نمبر. عورتیں گھر میں داخل ہوئیں اور فرش پر بیٹھ کر قرآن پڑھا. فرش کے لیے آپ جو ہے نا وہ زمین بھی استعمال کر لیں, یہ کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اصل چیز ہے کہ قرآن پڑھا جو فعل ہے نا اس کا ترجمہ آپ نے صحیح کرنا ہے, کیونکہ جمع مؤنث ہے اس کے حساب سے صیغہ بنانا ہے. داخل ہوئی قرآن پڑھا. پھر کیا ہے, کیا تو نے سیب کھایا. اب اس میں جملہ جو ہے نا وہ سوالیہ آ گیا. میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دوں. کیا تو نے سیب کھایا. اب یہ دیکھیے پہلے کر لیں تو نے سیب کھایا, تو تو نے یعنی واحد مذکر حاضر ہے نا, تو ہم کیا کہیں گے, اکلتا. اکلتا. سیب کیا ہوگا؟ تفاح. تفاحت. سیب کھایا, تو نے سیب کھایا. کیا, اب کیا کے لیے شروع میں ایک اور الف لگ جائے گا اور یہ بن جائے گا حمزہ, اس کے اوپر زبر لگ جائے گی. تو کیا گیا, اکلتا تفاح, کیا تو نے سیب کھایا. ہم پڑھ چکے ہیں نا سوالیہ بنانے کے لیے حل بھی ہوتا ہے اور حمزہ استفہامیہ بھی ہوتا ہے. پھر وہ کیا جواب کیا دے رہا ہے, نہیں میں نے نہیں کھایا. تو پہلے کا نہیں تو آ گیا لا. ٹھیک ہے, پھر ما اکلتو, میں نے کھایا. اکلتو, ما اکلتو نہیں کھایا, اور لا نہیں میں نے نہیں کھایا. ٹھیک ہے, اس کے بعد مضمون وہ جیسے ہم نے پچھلے لیسن میں بھی کیا تھا, تو یہاں پہ آپ نے اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو مشکل ہے, ورنہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. ذہابت کا مطلب بھی آپ کو پتا ہے, السو کی ابھی ہوتا ہے میرا باپ. اینا امو کا, اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں. اینا اخوانو کا تمہارے بھائی. ٹھیک ہے, جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو, اردو میں بھی ہم جامعہ بھی کہہ لیتے ہیں. موجودات یعنی موجود کی مطلب ہے موجود ہیں, حاضر ہیں. ذہبنا وہ دیکھ لیجیے, اب یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تو لما کا مطلب ہوتا ہے کیوں. ذہبت بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں. اور ذہبت رجعت کا مطلب ہے واپس آنا, رجع واپس آنا, لوٹنا. تو بعد الحصہ اولا یعنی پہلا حصہ, فرسٹ پارٹ. اور بیتہما ان دونوں کا گھر. بس باقی چیزیں آپ کو آتی ہوں گی انشاءاللہ, آپ صحیح کر لیں گے. تو بس یہ جی ہمارا لیسن یہاں تک پورا ہو گیا. ایکسرسائز تھوڑی سی لمبی ہے لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ یہ مختلف جو سیکھے ہیں نا آپ کی, تاکہ پریکٹس ہو جائے اس میں. ٹھیک ہے, اب میں آخر میں چاہتا ہوں کہ ٹائم تو ہمارا تھوڑا زیادہ ہو چکا ہے آلریڈی, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک دفعہ یہ جو گردان ہے نا اس کو دوبارہ سے کر دوں. ویسے تو ہم 2 بار پہلے ہی کر چکے ہیں,
لیکن اگر ہم اس کو کر لیں ایک دفعہ پھر، یہ وائٹ بورڈ آ گیا ہمارے پاس. ابھی اب دیکھیے ہم پہلے اگر ہم ضمائر کی بات کریں، ہوا، ٹھیک ہے، ہوا انگلش میں اس کو کہتے ہیں ہی. یہ تو بڑا واضح ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس والے حصے میں بھی. اب اس کے لحاظ سے اگر ہم نے کہنا نا اس نے کیا، ابھی ہم خرجہ کی بات کر رہے تھے، اب ہم کرنے والی بات کر لیتے ہیں، یا ذہبہ کی مثال لیتے ہیں. تو ہم کہیں گے ذہبہ، ٹھیک ہے، وہ گیا. اب یہ مذکر ہے اور ایک ہے، تو یہاں اگر میں نے کہنا ہو کسی کے بارے میں آپ کو کہ وہ گیا، تو میں کیا کہوں گا؟ ذہبہ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا پہلا صیغہ غائب کا، واحد مذکر غائب. دوسرا غائب کا ہے تثنیہ کے لیے، یعنی دو ہوں اگر اور مذکر ہوں تو ہم کہتے ہیں ہما، یعنی وہ دونوں. تو انگلش میں تو ہم کہیں گے دے. اب اس کی عربی کیا ہوگی؟ یہ ہم نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ الف لگ جائے گا، تو ذہبا. ذہبا تو ویسے ہی ہے لیکن اس با کے ساتھ ایک الف جوڑ دیا تو یہ بن گیا ذہبا، وہ دونوں گئے. ٹھیک ہے جی، وہ دونوں گئے. اب تیسرا صیغہ غائب کا، ابھی ہم یہ تینوں، ابھی ہم غائب کی بات کر رہے ہیں، یعنی تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے، تھرڈ پرسن. تو تیسرا کیا ہوگا؟ ہم، وہ سب. انگلش میں ہم دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں دے ہی کہتے ہیں، یہ ہم ہے، ہم نہیں. ہم، وہ سب. تو اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ذہبہ تک تو وہی بات رہ گئی، لیکن اب یہاں واو ساکن اور آگے الف لگے گا، تو یہ اور با کے اوپر پیش، تو یہ بن جائے گا ذہبو. جیسے اس میں تھا نا خراجو، جلسو وہ سب بیٹھے، خراجو وہ سب نکلے، ذہبو وہ سب گئے. ٹھیک ہے، یہ تین ہو گئے مذکر. ابھی غائب میں مؤنث کی بات کر لیں، اگر یہ تھا مذکر تو یہ واحد ہو گیا، یہ تثنیہ ہو گیا، یہ جمع ہو گیا. اب ہم بات کریں غائب مؤنث کی. اس میں نمبر اگر ہم اسی ترتیب سے جاری رکھیں تو واحد مؤنث غائب جو ہے وہ کیا ہے؟ ہیا. عربی میں ہیا کہتے ہیں، تو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ شی. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ذہبت. ذہبت، یہ تا جو ہے یہ ساکن ہے، اوپر ہم جزم کا نشان لگا، تو ذہبت اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ گئی، یعنی یہ مؤنث ہے، وہ گئی. ٹھیک ہے، اب اگر یہ دو ہوں مؤنث جن کے بارے میں کوئی بات بتانی ہے تو وہ کیا ہوگا؟ ہما. یعنی عربی میں تثنیہ جو ہے غائب کا وہ ہما مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ انگلش میں تو ہم اس کو دے ہی کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، یعنی ہر زبان کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے، تو کوئی چیز کسی میں کامن ہے، کوئی چیز کسی میں کامن ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ ہما. تو اب اس کے لیے جو عربی کا صیغہ بنے گا وہ ہوگا ذہا با تا. یہ جو تا ہے نا اس کو اوپر زبر لگائیں گے اور ساتھ الف جوڑ دیں گے، تو یہ بن جائے گا ذہبا تا، خرجا تا، جلسا تا، کرا تا. اسی طرح وزن پہ یہ بنتے جائیں گے. ذہبا تا وہ دونوں گئیں. ٹھیک ہے، اب چھٹا یعنی تیسرا جو مؤنث کا ہے غائب کا صیغہ وہ کیا ہوگا؟ ہننا. خالی اگر ہم نے کہنا نا وہ سب عورتیں تو ہم کہیں گے ہننا. انگلش میں اس کے لیے بھی دے ہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں صیغے کی شکل دیکھیے، ذہبا. اچھا آپ دیکھ رہے ہیں ذہبا، زال ہا با یہ سب میں کامن آ رہا ہے، آخری حصہ چینج ہو رہا ہے. تو یہ ذہب، اب با ہو جائے گا ساکن اور آگے لگ جائے گا نون. ذہبنا، ذہبنا، خرجنا، جلسنا. نا کو لمبا بھی نہیں کرنا کیونکہ وہ اور معنی ہو جائے گا. تو یہ نون کے اوپر زبر ہے تو ایک حرکت دینی، ذہبنا. تو ذہبنا کیا ہوگا؟ وہ سب گئیں. ٹھیک ہے جی، اب یہ ہمارے غائب کے 6 صیغے ہو گئے.
امید ہے کہ اب آپ کو مزید کلیئر ہو گیا ہوگا. اب ہم آتے ہیں حاضر کی طرف. ٹھیک ہے جی. حاضر کے لیے اگر میں اس کو کیا سیو کر سکتا ہوں کسی طریقے سے, اس میں کوئی آپشن ہے؟ اچھا ہاں یہ سیو ہو گیا. اچھا اب جی میں ایک نیا پیج کھولتا ہوں. یعنی ہم نے 6 سیگے کر لیے. اب آ جائیں آپ نمبر 7 پہ, اور اب ہم نے کرنا ہے حاضر. ٹھیک ہے جی, حاضر, اور پہلے کریں گے مذکر کو. تو واحد کے لیے کیا ہے؟ انتا, یعنی تم, اور انگلش میں تو ہم یو کہتے ہیں. انتا تو وہی ذہبہ کے وزن کو اگر لیں ہم, ذہبہ کی بیس کو لیں تو انتا تو کیا ہوگا؟ ذہبتا. ذہبتا, تم گئے. یہ اب واحد مذکر ہے, یعنی اب سامنے والا آگے حاضر ہے, اس کو میں کہہ رہا ہوں تم گئے. اگلا صیغہ جو 8واں ہے, اب اس کے لیے یعنی مؤنث ہے اور واحد ہے اور حاضر ہے, تو یہ ہے انتی. انگلش میں یو ہی کہتے ہیں اس کو بھی. تو وہ انتا تھا یعنی مذکر تھا, تو انتا مؤنث ہے تو انتی. تو اسی طرح اس کی عربی کیا ہوگی؟ ذہبتی. فرق کیا ہے؟ وہاں تا کے اوپر زبر تھا, یہاں تا کے نیچے زیر ہے, تو یہ مؤنث ہو گیا. تو ہم اردو میں ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ تم گئی. یعنی ایک مؤنث ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں تم گئی. پھر اسی یہ جو حاضر کے صیغہ مذکر اس کا جو تیسرا ہے وہ کیا ہے؟ اچھا نہیں, اس کو ہم نا ترتیب میں نے تھوڑی غلط کر دی, اس کو آپ واپس کر لیں, یہ ہو جائے گا. کیونکہ ابھی ہم مذکر کی بات کر رہے ہیں. ویسے تو یہ مؤنث والا میں نے 8 نمبر پہ لکھا تو صحیح ہے, لیکن اس میں غلطی یہ ہوئی ہے کہ اس کی ترتیب ہم جو وہ کر رہے ہیں نا, اس حساب سے اگر چلیں, پہلے صرف مذکر کی بات کر رہے ہیں اگر, تو وہ آسانی رہے گی آپ کو یاد رکھنے میں. اچھا جی, یہ انتا تم گئے. اب اگر اس کی جگہ میں کروں دو کے لیے یعنی تسنیہ کے لیے, تو میں اردو میں ہم اس کا جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ انتما, تم دونوں. اور انگلش میں تو ہے وہی یو, لیکن عربی میں کیا ہو جائے گا؟ اب ذہب تما, وہی انتما, تو یہ ذہب تما. کیا ترجمہ ہوگا؟ تم دونوں گئے, مذکر کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کی جمع اگر لیں حاضر کی اور مذکر کی, تو کیا ہوتا ہے؟ ضمیر تو ہم جانتے ہیں کیا ہوتی ہے, انتم, تم سب. انگلش میں یو ہی ہے. تو اب اس کا کیا ہوگا؟ ذہب تم, ذہب تم, تم سب گئے. ٹھیک ہے. یا ہم اردو میں آپ گئے یا آپ سب گئے, کسی بھی طرح کر لیں تو ترجمہ ایک ہی, مطلب ایک ہی ہے, ذہب تم. تو انتا انتما انتم, یعنی ذہبتا ذہبتما ذہبتم. تو یہ ہو گیا مذکر کے. اب ہم آ جائیں مؤنث کی طرف. وہ جو میں نے پہلے لکھ دیا تھا نا 8ویں نمبر پہ مؤنث واحد کا, اس کو اب ہم یہاں کرتے ہیں. تو واحد کے لیے مؤنث کیا ہے؟ انتی. ٹھیک ہے, انتی یو. اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ ذہبتی, ذہبتی, تا کے نیچے زیر. تو ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ تم گئی. ٹھیک ہے, یہ تو اوپر کے لیے تھا. اب یہ اس کا کیا ہے؟ تم گئی, یعنی یہ مؤنث ہے. مؤنث حاضر کے صیغے ہیں یہ 3 اب آئیں گے. پہلا کیا ہے؟ انتی, تم گئی. ذہبتی. اب آپ آ جائیں آگے, 2 کے لیے کیا ہوگا؟ انتما. یہ جس طرح مذکر کا تھا اسی طرح مؤنث کا ہے. انگلش میں تو یہ حاضر والے سارے کے سارے یو ہی کہلاتے ہیں. تو انتما ذہبتما, ذہبتما. یہ مؤنث کو کہنا ہو یا مذکر کو کہنا ہو, اگر 2 سامنے ہیں دونوں کو کہنا نا, تم دونوں گئے یا تم دونوں گئیں, تو عربی میں ذہبتما ہی ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ تم دونوں گئیں. اچھا نمبر 12 کیا ہوگا؟ جمع اس کی, یعنی مؤنث 2 سے زیادہ ہیں اور سامنے ہیں,
مثلا 3 یا 4 یا 10 یا 100 خواتین ہیں یا لڑکیاں ہیں اور میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ تم سب گئیں، تو میں ویسے ان کی ضمیر کیا ہے؟ انتنا. ٹھیک ہے جی، انتنا، یہ نون کے اوپر تشدید ہے اور پھر زبر ہے، انتنا. اور انگلش میں وہ یو ہوگا. اب اس کی کیا عربی ہوگی؟ ذہب تنا، ذہب تنا، ذہب تنا، تم سب گئیں یا آپ سب گئیں. ٹھیک ہے جی، یہ حاضر کے مؤنث کے ہو گئے، یعنی 12 سیغے ہو گئے. اب 2 ہمارے رہ گئے. ٹھیک ہے، اس کو اگر میں سیو کر لوں اور اس کے بعد چلا جاؤں آگے. اچھا، اب آگے کیا ہے جی کہ ہمارے 13 اور 14 نمبر رہ گئے، 12 ہو گئے. اب ہم بات کر رہے ہیں متکلم کی، یعنی جو بات کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اس میں مذکر اور مؤنث یہ بولنے اور لکھنے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں کے لیے ایک ہی ہے. تو واحد کے لیے کیا ہے؟ انا، یعنی اگر میں نے کہنا نا اپنے آپ کو آئی، تو عربی میں کہیں گے انا. ٹھیک ہے، اور انگلش میں تو آئی ہو جاتا ہے، عربی میں ہو گیا انا. تو اس سے کیا بنے گا؟ ہم کر رہے ہیں نا ذہابہ سے، تو یہ بن جائے گا ذہب تو، ذہب تو، تا کے اوپر پیش ہوگا تو ذہب تو. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں گیا یا میں گئی. مؤنث بھی ذہب تو ہی کہے گی. پھر آخری جو 14 ہے وہ ہے جمع ہو جائے گی انا کی نحنو، یعنی یہ 2 ہوں تسنیہ تو تب بھی نحنو ہے، اور 2 سے زیادہ ہوں تب بھی نحنو. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ وہی. اردو میں ہم کہتے ہیں ہم. تو ذہبتو کا کیا بن جائے گا؟ ذہبنا، نون کے اوپر زبر اور اس کے بعد الف، ذہبنا، ہم گئے. ٹھیک ہے، یا ہم گئیں، یہ دونوں کے لیے ذہبنا. یہ 2 کے لیے یا 2 کے زیادہ. باقی ہم نے حاضر اور غائب کے جو سیغے ہیں اس میں تسنیہ کا الگ ہے، لیکن متکلم کے لیے جب ہم نے وہی کے لیے یا اپنے لیے استعمال کرنا تو ہم 2 بھی ہوں تو نحنو اور جمع بھی ہو تو نحنو اور ذہبنا یا جلسنا یا کرانا یا اکلنا سب ایک ہی سی وزن میں بنیں گے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو یہ چیز جو ہے نا وہ الگ سے لکھ کے سکھا دوں. امید یہ ہے کہ میرا یہ جو اضافی میں نے کام کیا ہے اس کی وجہ سے آپ کو مزید کلیئر ہو گیا ہوگا. تو اس کے ساتھ اب ہمارا آج کا لیسن ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا ہے. اب آپ بتائیے اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی کوئسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. فرید صاحب، اچھا جی، جی میں آپ کا مائک کھولتا ہوں. جی بولیے فرید صاحب. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ افتخار صاحب مجھے جو ہے نا وہ سیکنڈ پیج جو ہے نا وہ دوبارہ سے دیکھنا تھا. اچھا ایک منٹ، اب میں نے یہ وائٹ بورڈ کا استعمال پہلی دفعہ کیا، میں دیکھ لوں کہ وہ موجود بھی ہے. میں نے سیو کرنے کی کوشش تو کر رہا تھا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں گیا. سیکنڈ پیج، اچھا یہ والا. جی جی یہ والا، ہاں میں اس کا اسکرین شاٹ لے لوں بس. ٹھیک آپ کی سمجھ نہیں ہے کیا کہا آپ نے؟ میں اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہتا نا، پھر میں اس کو بیٹھ کے پیپر کاپی پہ لکھ لوں گا نا. اچھا اچھا ٹھیک ہے، آپ اسکرین شاٹ. میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو یہ بعد میں وہ واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. اور ویسے یہ لکھنے کا یا اسکرین شاٹ لینے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھنا زیادہ ضروری. یہ چیزیں تو آپ کو کہیں سے بھی مل جائیں گی، کئی بکس میں مل جائیں گی. میرے جو نوٹس میں نے آپ سے شیئر کی اس کے اندر بھی ہیں یہ ساری چیزیں بار بار لکھی ہوئی ہیں. اصل چیز سمجھنا ہے. اگر اس میں سے کسی سیغے کی بناوٹی سمجھ نہیں آئی نا اگر کسی بات کی آپ کو یا کسی اور ساتھی کو، تو وہ آپ پوچھیں گے جی یہ کیسے بنے. اگر آپ نہیں سمجھ میں تو آ گئی ہے، سمجھ میں تو آ گئی ہے الحمدللہ. مطلب اپنے پاس لکھ لیں گے نا کہ بار بار کبھی بندہ بھول بھی جاتا ہے نا، دوبارہ دیکھتے رہنا تو پھر وہ یاد رہتا ہے کہ ہاں یہ پورے 14 سیغے آپ کو یاد ہونے چاہیے زبان میں نا. جی جی صحیح ہے. اگلی کلاس تک کے لیے
اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.